الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے پہلے مخرج کے بارے میں پڑھا، یعنی ہم نے اقصائے حلق کے بارے میں پڑھا۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو آج کی کلاس میں ہم دوسرے مخرج کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے وسط حلق۔ یہ ہمارا دوسرا مخرج ہے، وسط حلق۔ وسط حلق کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی جو درمیانی حصہ ہوتا ہے نا، یعنی جو ہمارے حلق کا درمیانی حصہ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم وسط حلق کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہاں پر ایسے لکھ سکتے ہیں، حلق کا درمیانی حصہ یعنی مڈل پارٹ آف دی تھروٹ، ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا؟ ہاں، مڈل پارٹ آف دی تھروٹ یعنی حلق کا جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس کو ہم وسط حلق کہتے ہیں، اور یہ ہمارا دوسرا مخرج ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ اچھا، اس وسط حلق سے بھی ہمارے دو حروف ادا ہوتے ہیں، اور وہ دو حروف کون سے ہیں؟ ایک تو عین اور دوسرا ہا۔ ان دونوں کو سیکھنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اکثر لوگ عین اور ہا کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو حلقی مخارج میں چار حروف جو ہے نا وہ آواز کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ حمزہ کو آپ کہیں عین نہ پڑھ بیٹھیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ جو حلق کے مخارج ہوتے ہیں نا، یعنی حلقی مخارج، ان میں چار حروف جو ہے نا وہ آواز کے اعتبار سے سیم ہے، یعنی ملتے جلتے ہیں۔ فار ایگزامپل، حمزہ اور عین، ہا اور ہا، ان دونوں میں اگر آپ نے فرق نہیں کیا تو آپ بالکل غلطی کریں گے۔ فار ایگزامپل، آپ ہا سے پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو آپ پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، تو غلط ہو گیا۔ اس طرح سے آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، لیکن آپ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو یہ ایسے چار حروف ہیں جو آواز کے اعتبار سے ملتے جلتے ہیں، یعنی جو سیم ہے، کسی حد تک سیم ہے، لیکن آپ نے ان کے اندر فرق کرنا ہے۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ سب سے پہلے عین کی بات کرتے ہیں، بالکل آسان ہے، ادائیگی بتا دیتا ہوں، یعنی حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، عین کو آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ جو عین ہے نا، عین میں آپ نے سکویزنگ ساؤنڈ نکالنا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کوئی ایسا ساؤنڈ نکالے جس سے پتہ چلے کہ آپ کوئی چیز نچوڑ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل، عین 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 عین، پہلے آپ نے یہ آ کرنا ہے، بہت ٹائم پہ آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کا یہ درست ہو جائے گا، آپ اس میں ٹرین ہو جائیں گے، مہارت آپ کو حاصل ہو جائے گی اس کے اندر، تو آپ ہی پھر آ کرنا بھول جائیں گے، آپ کو آسانی سے عین نکالنا آئے گا، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب یہاں پر آ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ میں نے اس کی مشق کی ہے، تو میں عالمین پڑھ رہا ہوں، عین کو ادا کر رہا ہوں۔ لیکن سٹارٹنگ میں جب میں نے سیکھا تھا تو میں نے بھی آ کر کے ہی سیکھا تھا، تو اس طریقے سے مجھے زیادہ مناسب لگا تھا اور آسان بھی لگا تھا، اس لیے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو عین جو ہے نا، اس کی آواز کو کیسے آپ نکالیں گے؟ جیسے آپ کسی چیز کو سکویز کر رہے ہیں۔ بات یہاں تک کلیئر ہوگی؟ تو عین کا مخرج ایسے نکلے گا، اور یہ حلق کا جو پچھلا والا حصہ ہے نا، بیچ والا، عین عین، الحمدللہ رب العالمین، عالمین، علیہم انعمت، ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عین عین۔ اسی طریقے سے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، علیہم۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو عین کو کیسے آپ نکالیں گے؟ سکویزنگ ساؤنڈ، تاکہ وہ حمزہ سے تھوڑا سا جدا لگے۔ اگر آپ سیدھا پڑھیں گے نا الحمدللہ رب العالمین، عالمین، تو یہ حمزہ لگے گا۔ تو ان دونوں میں فرق کرنا ہے، یہ آپ نے مشق کرنی ہے۔ آ کی آواز بالکل سٹریٹ جائے گی، حمزہ کی آواز بالکل سٹریٹ، اور عین کی تھوڑا سا سکویز کر کے،
ایسے ہو جائے گا. تو یہ آپ نے فرق کرنا ہے پہلے. انشاءاللہ جب پریکٹس کریں گے تو خود بخود آپ کو یہ چیز آ جائے گی. اس کے بعد ہمارا دوسرا آتا ہے ہا. ہا جو ہے نا یہ بھی بیچ والے حلق سے ہی ادا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو ہا جو ہے نا اس کی آپ نے بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے. کہیں آپ اس ہا کو ہا نہ پڑھ بیٹھے, اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے. ہا کی آواز بالکل آپ نے وہ سریلی نکالنی ہے, بالکل وہ جو ہے نا ایک سلائٹلی آپ نے اس کو نکالنا ہے. جیسے ہا ہا ہا, ایک ہو گیا ہا ہا, یہاں پر وائبریشن ہو رہی ہے ہا اور بیچ میں سے, ٹھیک ہے نا. الرحمن الرحیم, یا آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے اولئک علی, اب دیکھیں علی اس میں آ گیا عین, اولا بھی آ گیا سب سے پہلے, اولئک میں سب سے پہلے حمزہ آ گیا او 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 او, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اب دیکھیں پہلے ہم آ گیا, اس کے بعد مفلحون آ گیا, ہم المفلحون, حون حون. تو ہا کو آپ نے بالکل آپ نے اس کو سریلی آواز سے ادا کرنا ہے, اس میں وائبریشن بالکل نہیں کرنی, ورنہ آپ ہا اور ہا میں فرق نہیں کر پائیں گے. اسی طریقے سے ایک اور آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ, اس میں ہا ہے, کون سا یہ والا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ. اب دیکھیں انما نحن مصلحون. اب حون ایسے, مصلحون, تو یہاں پر ہا آ گیا, ٹھیک ہے نا. نحن انما نحن مصلحون, انما نحن مصلحون. بات یہاں تک کلیئر ہوگی. تو یہ ہمارا کیا تھا, وسط حلق سے نکلنے والے دو حروف عین اور ہا. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا, یہ جو عین ہے نا اس میں آپ نے زیادہ سختی نہیں کرنی. جب آپ اس کی پریکٹس کریں گے نا تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ بھائی مجھے اس کا مخرج آ گیا, یعنی مجھے یہ نکالنا آ گیا. اگر آپ ذہن میں یہ رکھیں گے نا, شک میں رہیں گے کہ بھائی میں پریکٹس کر رہا ہوں پھر بھی مجھے نہیں آتا, تو آپ کبھی نہیں سیکھیں گے. تو ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ جب بھی کسی حرف کو ادا کر رہے ہیں, اس کی پریکٹس کر رہے ہیں, نکالنے کی پریکٹس کر رہے ہیں, تو ذہن میں رکھیے کہ بھائی مجھے آ گیا, اب میں قرآن کے اندر اس کو اپلائی کروں گا. تو قرآن میں سب سے پہلا سورہ فاتحہ کھول کر دیکھیں, اور سورہ فاتحہ کے اندر آپ عین کو دیکھیں گے تو پڑھنا شروع کریں, تو انشاءاللہ اس سے پریکٹس ہو جائے گی. بات کلیئر ہوگی. تو وسط حلق سے دو حروف عین اور ہا نکلتے ہیں, یعنی حلق کے درمیانی حصے سے عین اور ہا, ان دونوں کی پریکٹس کرنی ہے. کہیں آپ عین کو حمزہ نہ پڑھ بیٹھیں اور اس ہا کو ہا نہ پڑھ بیٹھے, اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ اس چیز کو فالو کریں تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا. تو مجھے امید ہے آپ کو آج کی کلاس سمجھ میں آ گئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں تیسرے مخرج کے ساتھ. تب تک کے لیے خوش رہیں, سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان سے بھی پیارا ہے, جان سے بھی پیارا ہے, رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے, رہنما.